ڈپٹی کمشنر صاحب خود آنا چاہ رہے تھے بٹ ان کی ایک کمٹمنٹ آ گئی, میٹنگ آ گئی اسلام آباد میں, تو انہوں نے پھر مجھے کہا ہے, اور ساتھ میں بیفور اسٹارٹنگ دی ڈبیٹ آن دس ٹاپک, تو اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ راؤ صاحب کو سر نے انوائٹ کیا ہے پرسنلی, جن کی طرف سے لیٹر آیا تھا نا, تو آپ سر نے کہا کہ آپ پلیز کوئی ٹائم نکال کے آئیں, اور آج کے لیے اپالوجیز کہ سر نہیں آ سکے, ان کا اسکیجول بہت پریسنگ تھا, تو آپ پلیز آئیے گا. یہ ایک فارمل انویٹیشن ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور یہ ایک طرح سے 5th جنریشن وار کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم بات کریں یلو جرنلزم کی, اگر ہم بات کریں فیک نیوز پروپیگنڈا کی, تو یہ اس وقت بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے. جب بھی کوئی سوسائٹی گرو کرتی ہے, پراسپر کرتی ہے, تو وہ جون سے ٹولز یوز کرتی ہے, وہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹیو بھی یوز ہوتے ہیں. تو کیونکہ ابھی جو چیزیں آج ہم فیس کر رہے ہیں, وہ چیزیں ہم سے پہلے یورپ نے فیس کی ہیں, اس کے بعد امریکہ نے فیس کی ہیں. ایک ہسٹری ہے نا, ڈارک ایجز آف یورپ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو ویمن کو رائٹس بھی نہیں دیتے تھے, وہ عورتوں کو زندہ بھی جلاتے تھے. تو ہم لوگ ہیومنز آر بیسیکلی, وہ ایک ایسی مخلوق ہے, ایک ایسی کریشن اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ ہمیشہ گرو کرتی ہے, پراسپر کرتی ہے, سیکھتی ہے. تو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی یہ نیا ہے کہ ہم لوگ اے آئی کا یوز کر رہے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع ہوئے ہیں, نئی نئی اتھارٹیز بنی ہیں, پہلے FIA سائبر کرائم تھا, اب ایجنسی کے پاس چلا گیا رول. تو ایسا ہوتا ہے, اٹس اوکے. اچھا, پھر دوسرا پرابلم کیا ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ بہت زیادہ ہے. اب یوتھ بہت زیادہ, تو یوتھ کی انرجیز کو میچ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. اتنی انرجیز ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو آئیں گی نا. یا تو آپ ان کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیں, جیسے کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں ہوتا ہے. انٹرنیشنلی دیکھیں کہ ایک بچہ ہائی اسکول کمپلیٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ جاب بھی کرتا ہے, وہ پڑھتا بھی ہے, وہ اپنی فیملی بھی چلاتا ہے. ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے رہنا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کرونگ ہی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس طرف کو آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر انفورسمنٹ, کسی چیز کو صحیح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو انفورس کیا جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے اتھارٹیز بنتی ہیں. اب اتھارٹیز کا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لیک آف ریسورسز بہت بڑا پرابلم ہے. ایون اگر آپ پولیس کی ریشو دیکھتے ہیں نا, ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن ٹو پولیس ریشو جس کو بولتے ہیں, پولیس ٹو پاپولیشن ریشو, تو ایک تھانے میں 32 بندہ اور لاکھوں کی پاپولیشن کو وہ کیسے مینج کرے گا؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو آپ نے ٹاپک پہ بات کی ہے. جہاں تک میڈیا ہے, میڈیا میرا گروپ بھی ہے, آپ لوگ جو اس میں ایڈ ہے, تو میڈیا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں از دا 4th pillar آف اسٹیٹ. اور پلرز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, ایک بلڈنگ کے اگر 4 پلرز ہیں, ایک پلر مائنس ہو جائے تو بلڈنگ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, پہلے 3 پلرز آف اسٹیٹ آپ کو میں سب کو ہی پتہ, بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو جوڈیشری ہے, لیجسلیٹرز ہے, اور مطلب یہ تو آپ کو ایگزیکٹیوز ہے, پڑھا ہے ہم سب قانون. 4th پلر کہا جاتا ہے میڈیا کو. تو میڈیا کا رول یار بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں. اب میڈیا کے رول کو چینلائز کرنے کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات بھی کی, ہم ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں کہ اس کو ایک فورم کے اندر, ایک امبریلا کے اندر لے کے آیا جائے, تاکہ وہ امبریلا یہ بتائے کہ یار اب ایسا بھی ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دی جرنلسٹ, ایسا بھی ہے کہ کچھ صحافی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں, کچھ بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں اور جو نہیں مانی جا سکتی. جب ہم نہیں مانتے تو پھر خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک یلو جرنلزم کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک ہے. تو اگین اس کو بچنے کے لیے کیا کرنا تھا, یہی کرنا تھا جو آپ نے آج کیا ہے, کہ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ یہ ہے کیا, پھر اس کو سمجھیں کہ آگے اس کا فیوچر کیا ہوگا, اور اس فیوچر میں آپ لوگوں نے کیسے فٹ ہونا ہے. تو یہی 3 ہمارے ٹاپکس ہیں. یوز آف کنٹینٹ کریشن کس طرح کرنی ہے, یوز آف AI فار کنٹینٹ کریشن, اور کس طرح سے آپ نے فیک نیوز کو جینوئن نیوز سے علیحدہ کرنا ہے. تو یہ اس میں ذمہ داری سب سے پہلے تو ہماری صحافی برادری کی ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیوز سمجھے تو وہ دونوں سائڈز کا موقف لے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ضیاء صاحب سے, باقی سب سے ہماری بات ہوتی ہے, جب کوئی خبر آتی ہے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھی انتظامیہ کا موقف تو لے لیں اس پہ, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. تو بہت اچھی صحافت کا لیول ہے اٹک میں. میں آپ کو بتاؤں, ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا, کبھی ایک آدھ کو چھوڑ کے وہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایڈمنٹ ہو کہ اس نے ہمیشہ خلاف ہی خبر لگائی. شروع میں ایک آدھ دفعہ ہوا, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے. بائی اینڈ لارج ویری نائس پیپل اٹک, بہت اچھے لوگ, بہت پازیٹیو لوگ, اور ایون میڈیا بھی بہت اچھا. اب تھوڑا سا جو یہاں کا ایشو ہے وہ ہے کہ شاید ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنی لرننگ کے مواقع نہیں ہیں, تو وہ آپ لوگ کر رہے ہیں.
انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ہمیشہ وی ول ویلکم یو ود اوپن آرمس، اور سر نے یہ بھی بتایا، بلکہ ابھی مجھے ڈائریکشنز دی ہیں تمام صحافی بھائیوں کے لیے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم کا ایشو ہے، تو یا تو افطاری سے پہلے ہی کوئی ایک گیدرنگ، سر کہہ رہے ہیں کہ میں تمام صحافیوں سے ارسپیکٹو آف دی گروپس، ارسپیکٹو آف دی وہ جو کلبس، پریزیڈنٹ 1 کلب 2 کلب 3 کلب، اس کے علاوہ سے آپ لوگ پلیز ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں پھر دوسری طرف اب ان بچیوں کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے لیے اپرچونیٹیز کیسے پرووائڈ کرنی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کل ہم لوگ ٹیفٹا میں تھے، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ 400-500 جابز ایک دن میں بچوں کو دی ہیں اپنی کوشش سے، اور یہ اس بچے کو پتہ ہے جس کو جاب کی ضرورت ہے، یا اس فیملی کو پتہ ہے جس نے گھر چلانا ہے، جنہوں نے اپنے بچے کو اس لیے پڑھایا تھا کہ وہ کچھ جاب لے گا۔ ہمارے یہاں تو یہی مقصد ہوتا ہے تعلیم کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے بٹ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے جاب کریشن پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ہماری لڑائیاں تو چلتی رہیں گی، چلتی آئی ہیں، تو اس کے لیے پلیز آپ جو بھی چاہتے ہیں ہماری طرف سے، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، اور ابھی مجھے یہاں سے جانا تھا ادھر اپنا جو فلاور گالا چل رہا ہے، بٹ یہ کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم نے بچوں سے بات کرنی ہے، ان کا فیوچر دیکھنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، تو یہ کیسی بات ہے جس کے لیے ہم سب کو ٹائم اسپیئر کرنا چاہیے، ورنہ پھر پاکستان کا فیوچر تو ایکچوئل میں یہی ہے نا، ہم 10 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے، اس کے بعد ملک انہوں نے چلانا ہے، انہی لوگوں نے چلانا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور کچھ ہمارے لائق ہے ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔